اس میں گنجائش دی گئی تھی جب جنگ میں تھے، ٹائم میں بھی گنجائش ہے، دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیا، اس میں بھی گنجائش ہے کہ اگر جنگ چلتی رہ گئی تو جو ہے سب نمازیں پھر آخر میں ایک ساتھ پڑھ لیں گے، وہ ساری گنجائش موجود ہے اس سلسلے میں، اور یہ ساری باتیں جو ہے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو لیکن جیسے ہی جنگ ختم ہو جائے گی ویسے ہی پھر سارے معاملات اپنی اصلی حالت پر آ جائیں گے، یعنی ہر نماز کو اس کی جو کیفیت ہے، جو ثابت کیفیت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اسی حکم کے ساتھ نماز مکمل طریقے سے ادا کرنا ہے اور وقت پر ادا کرنا ہے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے ہم نے آپ کے سامنے جو یہ آیت پیش کی، تو اس قرآن کی آیت میں یہ بات بہت واضح طور پر ہے خوف کی نماز میں، کہ جب واقعی خوف کا معاملہ ہوتا ہے اور دشمن سے مقابلے میں ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولت دی ہے نماز ہلکی کر کے پڑھنا، سہولت دی ہے کہ نماز کو کوانٹیٹی کے لحاظ سے بھی اور اس کی کوالٹی کے لحاظ سے بھی جتنی ہمارے لیے گنجائش بنتی ہے، جس انداز کی گنجائش بنتی ہے اس لحاظ سے نماز ادا کر لی جائے، یہ ساری آسانیاں موجود ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ کیفیت ختم ہو گئی اور دشمن کا خوف جاتا رہا، اطمینان ہو گیا، تو پھر سے نماز کو اس کی اصل جو کیفیت ہے، اصل جو طریقہ ہے، جماعت کے جو احکام ہیں اور نماز کی جو پوری تعداد 4 رکعت ہے اور وقت کے ساتھ نماز پڑھنے کی جو تاکید ہے، وہ سارے حکم واپس آ جاتے ہیں اور اس حکم کے مطابق نماز کو ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ ہے قاعدہ میرے بھائیوں اور بہنوں کہ اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق، کہ جب کسی بھی حکم کو بجا لانے میں تنگی ہو، یعنی مشقت اور پریشانی ہے، تو وہ معاملہ آسان ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے، آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، مشقت کو ختم کرنے کے لیے، پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اسے حکم کو ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ پریشانی ختم ہو گئی پھر سے وہ حکم اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتا ہے، جو آسانی پیدا کی گئی تھی وہ آسانی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے سفر میں جاتے ہیں تو نماز کے لیے تھوڑی آسانی ہے، جیسے ہی سفر سے واپس آ گئے تو 4 رکعت کی نماز سفر میں جو 2 رکعت پڑھتے تھے وہ اپنے گھر واپس آنے کے بعد، وطن واپس آنے کے بعد پھر سے پوری 4 رکعت پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ ہے معاملہ، یہ ہے جو ہے مسئلہ اس قاعدے کا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے دلیل کے طور پر، یہ بھی صحیح حدیث ہے، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے سنن میں روایت کیا، سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے، وہ حدیث ہم آپ کے سامنے جو ہے پیش کر رہے ہیں، اور جو ہے اس میں یہ بیان ہے کہ عمرہ بنت عبد الرحمن جو ایک مشہور تابعیہ ہیں، خاتون ہیں، تابعی ہیں، یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بہت آتی تھی علم حاصل کرنے کے لیے، تو ان کی بڑی خاص شاگرد تھیں جو ہے عمرہ بنت عبد الرحمن، یہ جو ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یہ فرمایا کہ دف ناس من اہل البادیۃ حضرت الاضحیٰ فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے کچھ جو ہے جماعت، کچھ لوگ دیہات سے مدینہ چلے آئے، کیونکہ ان کو بڑی پریشانی تھی، وہاں بڑی بھوک مری تھی، قحط سالی کا مسئلہ ہو گیا تھا، لوگ دانے دانے کو ترس گئے تھے، تو اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ آپ کے یہاں کوئی انتظام اس سلسلے میں ہو جائے گا کھانے پینے کا۔ تو وہ لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مدینے میں بڑی جماعت باہر سے آ گئی
اور کوئی صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس ویسے بھی کوئی بڑی جو ہے دولت نہیں ہوا کرتی تھی، اور وہ ایسا بھی نہیں تھا کہ سارے صحابہ بڑے مالدار رہے، وہ صحابہ میں چند ہی مالدار تھے، ان میں سے بھی اکثریت غریب اور مسکین ہی تھی۔ تو یہ حالات جو ہے اچانک عید الاضحیٰ کے موقع پر ایسے قربانی والی عید جو ہے قربانی کرتے ہیں تو گوشت بڑی وافر مقدار میں ان کے یہاں ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا کہ اپنا گوشت تم صرف 3 دن رکھ سکتے ہو، بقیہ پورا گوشت ان لوگوں میں تقسیم کر دو۔ یہ فرمایا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رکھنے کی اجازت دی، اور 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع فرما دیا۔ بعض روایتوں میں سلس کا بھی ہے اس میں ذکر، تو سلس کہتے ہیں 1/3، یعنی 1/3 حصہ اس کا اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، بقیہ 2/3 حصہ جو ہے تقسیم کرنے کا آپ نے حکم دے دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ سال تو چلو گزر گیا، آپ نے جو ہے اس سے 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع فرما دیا تھا، لیکن اس کے بعد والے سال میں پھر جب جو ہے عید کا موقع آیا تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کرنے لگے کہ قربانی کے گوشت سے کافی وہ لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، اس کی چربی جو ہے اس سے بھی کافی فائدہ اٹھاتے تھے، کیونکہ وہ لوگ پالتے تھے جب تو کافی جو ہے چربی والا جانور ہو جاتا تھا، کافی موٹا تازہ ہو جاتا تھا، تو کافی فائدہ چربی وغیرہ رکھ کر کے اپنے پاس جو ہے اسے پگھلا کر کے، یعنی جب آپ چربی کو آگ جو ہے پہ جو ہے برتن میں رکھ کر کے آگ پہ رکھیں تو وہ پگھل جاتی ہے چربی ہے، تو پگھلا کر کے کافی دنوں تک رکھے رہتے تھے۔ اب ان کو پریشانی یہ ہو گئی کہ اب ہم کیا کریں اس سال۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا، تو آپ نے کہا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو تم لوگ اس کو لے کر کے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم کو گوشت، قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ اپنے پاس رکھنے سے منع فرمایا ہے، وہی بات ہم اسی کے بارے میں ذکر کر رہے تھے۔ تو آپ نے ان کے سامنے کہا، یہ حصہ صحیح مسلم میں بھی ہے کہ آپ نے کہا انما نہیتکم ان اجل الدافۃ، کہ میں نے تم کو اس لیے منع کیا تھا کہ اس وقت باہر سے کچھ لوگ آ گئے تھے اور ان کے لیے کھانے پینے کے انتظام کا مسئلہ تھا، اس لیے میں نے یہ بات کہی تھی، اور اسی وجہ سے جو ہے میں نے 3 دن سے زیادہ جمع کرنے سے منع کیا تھا۔ آپ نے کہا کہ اب کوئی بات نہیں، وہ اس سال کے لیے خاص تھا وہ معاملہ، چونکہ اچانک وہ چیز ہو گئی تھی تو ہم نے آپ سے کہا کہ آپ 3 دن سے زیادہ اس کو اپنے پاس جمع کر کے مت رکھو۔ اب وہ حکم نہیں ہے، کیونکہ اب یہ عام حالات ہو گئے، جو ہے عام جو ہے مسئلہ ہو گیا۔ اب آج جو اس سال ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے کہ جو ہے کوئی باہر سے آ گیا ہے یا لوگوں کے لیے کھانا پینے کے لیے انتظام نہیں ہے، تو میں ان کے انتظام کرنے کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا ہے، تو آرام سے آپ اپنے قربانی کا گوشت کھاؤ، رکھو اپنے پاس، لوگوں کو صدقہ بھی کرو، بانٹو بھی، جیسا آپ کر سکتے ہو کرو، ابھی 3 دن سے زیادہ رکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس قاعدے کی۔ دلیل کیسے بنتی ہے اس قاعدے کی؟ کہ ہم نے قاعدے میں کیا پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم اسے بجا لانا مشقت بھرا ہو جائے، تنگی ہو جائے اس میں، تو پھر اس میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے، اور اگر یہ تنگی اور یہ مشقت ختم ہو جاتی ہے تو معاملہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی لوٹ آتا ہے۔ اب یہاں چونکہ لوگ آ گئے تھے باہر سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک خاص حکم فرمایا۔ وہ خاص حکم، یہاں تنگی کیا ہے، مشقت کیا ہے، یہ جماعت سے مشقت تعلق رکھتی ہے۔ جو لوگ باہر سے آئے تھے ان کو پریشانی تھی، مشقت تھی، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، تو اس کے لیے وقتی طور پر ایک حکم جو دیا گیا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی اپنے پاس قربانی کا گوشت نہ رکھے۔
لیکن جیسے ہی یہ مشقت ختم ہو گئی، یعنی وہ لوگ چلے گئے اور وہ جو ہے قحط سالی کا مسئلہ ختم ہو گیا، لوگوں کی بھوک مری کا مسئلہ ختم ہو گیا، تو پھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کی اجازت دے دی، کہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اور جو ہے اب اس کی کچھ مثالیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس کی مثالوں میں سے آج کے اس دور کے لحاظ سے معاملہ ہوتا ہے، دیکھیے کہ ایک عورت ہے، ایک خاتون، اس کے شوہر کا انتقال ہوا، تو جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو خاتون کو عدت گزارنی ہوتی ہے، تو خاتون کو عدت گزارنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہوتا ہے، باہر نہیں نکل سکتی ہو، عدت اسی گھر میں اسے گزارنا ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نوکری پیشہ ہے، جیسے آج کل بہت ساری عورتیں نوکری پیشہ ہوتی ہے، نوکری کرتی ہے، اب 4 مہینہ 10 دن اس کی عدت ہے مان لی، یعنی اگر وہ حمل سے نہیں ہے تو یہی اس کی عدت ہے، 4 مہینہ 10 دن۔ اب 4 مہینہ 10 دن کوئی کمپنی چھٹی نہیں دیتی، اور اس کے لیے کوئی جو ہے دوسرا انتظام نہیں ہے، اسی سے اس کا خرچہ چلتا ہے، اسی سے اس کے گھر والوں کا خرچہ چلتا ہے، اس کے اگر بچے وغیرہ ہیں تو ان کا خرچہ چلتا ہے، شوہر کا بھی انتقال ہو گیا ہے، تو اب وہ عورت باہر جانا اس کی مجبوری ہے۔ تو اب یہاں چونکہ مشقت ہے اس کا گھر میں رہنا، باہر نہ نکلنا، کہ اس کی یہ نوکری جا سکتی ہے، اور نوکری چلی گئی تو ابھی فی الحال ویسے تو انتظام کرنے والا اللہ تعالیٰ، لیکن فی الحال سامنے کوئی جو ہے ذریعہ معاش نظر نہیں آ رہا ہے، اور ان بچوں کی اور خود اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ جائے اور نوکری کرے، بس نوکری کے لیے جائے، پھر اپنے گھر میں فوراً واپس آ جائے، اور بڑا احتیاط کرے اس سلسلے میں پوری سادگی کے ساتھ، اور غیر مردوں سے جتنا کم ہو۔ ویسے تو نوکری پیشہ عورتوں کے لیے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اختلاط تو ہو ہی جاتا ہے، اور اگر اختلاط نہیں ہے تو یہ اچھی بات ہے، اگر اختلاط ہے تو جتنا کم ہو یہ، اور جتنا جو ہے اس سلسلے میں اس کا خیال کرے وہ عورت، وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ ویسے جہاں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں وہاں عورت کو نوکری کے لیے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ عورت کی نوکری کے جواز کے لیے یہ بھی ایک شرط ہے کہ وہاں ماحول اختلاط کا نہ ہو، یعنی جو ہے مرد عورت ایک ساتھ مل کر کے کام نہ کرتے ہوں۔ بہرحال تو میں نے آپ کے سامنے ایک مثال یہ پیش کی، اسی طریقے سے عام طریقے سے کسی بھی مسئلے میں گواہی دینی ہوتی ہے تو 2 وٹنس کی ضرورت ہوتی ہے، 2 وٹنس، لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جہاں ایک ہی عورت کی گواہی، حالانکہ عورتوں کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ ایک مرد اور 2 عورتیں، اگر جو ہے 2 مرد نہیں ہے تو 2 عورتیں ایک مرد کی گواہی کے برابر 2 عورتوں کی گواہی ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جہاں صرف ایک عورت کی گواہی کو کافی قرار دے دیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ جیسے عورت جسے ہم دایا کہتے ہیں، جو دوسری عورتوں کی پیدائش کے وقت میں جاتی ہے اور عورتوں کی پیدائش کرواتی ہے، اس کو دایا کہتے ہیں، جاتی ہے۔ اب آج کل تو عام طریقے سے ہاسپٹل چلی جاتی ہیں عورتیں، تو وہاں نرس وغیرہ یا ڈاکٹر جو ہے لیڈی ڈاکٹر وہ پیدائش کرا دیتی ہیں، لیکن پچھلے زمانے میں اور ابھی بھی دیہاتوں میں بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے انتظام کہ عورتیں جو اسم کو جانتی رہتی ہیں وہی جاتی ہیں اور جا کر کے پیدائش کرا دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی طریقہ تھا، اور اس زمانے کی ایک مشہور خاتون تھی ام عطیہ، وہ اس کام کے لیے جاتی تھی۔ عربی زبان میں ان کو قابلہ کہا جاتا ہے، عربی زبان میں ایسی خاتون کو القابلہ کہتے ہیں۔ تو اب عورت جو کہ پیدائش کرانے کے وقت میں حاضر تھی، اب اس نے خود یہ پیدائش کرایا ہے، اور وہ عورت کے بطن سے پیٹ سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے،
اگر کسی نے آ کر کے دعویٰ کر دے کہ نہیں 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 یہ تو بچہ میرا ہے، اس عورت کا نہیں ہے، یا یہ کہ جو ہے کوئی کہے نہیں 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 یہ بچہ جو ہے اس کا نہیں ہے، یہ دوسرے کا بچہ لے لیا، کچھ بھی اس طرح کا جو ہے دعویٰ کسی نے کر دیا، اب یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ اس کا بچہ ہے یا نہیں ہے، تو اب دو گواہ کہاں سے وہ لے کر کے؟ اب آج کل تو خیر ایک مسئلہ ہوتا ہے ڈی این اے کا، لیکن اس زمانے میں تو ایسی چیزیں ہوتی نہیں تھی، اور عام طریقے سے اس طرح کے ٹیسٹ کرائے نہیں جاتے الا کہ جب مجبوری ہو جائے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اب جو ہے معاملہ کیا ہے اس کا، کہ جو دایا تھی جس نے پیدائش کروایا تھا، اگر یہ دایا اکیلی ہی آ کر کے گواہی دے دے یہ، تو شریعت میں اس گواہی کو مان کر کے اس بچے کی نسبت اسی کی طرف کی جائے گی کہ اسی کا یہ بچہ ہے۔ تو عام حالات میں ایک عورت کی گواہی نہیں قبول کی جاتی ہے، لیکن اب یہاں معاملہ تنگ ہے۔ تنگ کیوں ہے معاملہ یہاں پہ؟ توسط کیوں دی گئی اس کے اندر؟ کیونکہ ایسے وقت میں کہ بچی کو یہ عورت جو ہے بچہ دے رہی ہے، چلو جو ہے آ کر کے دیکھو، ظاہر سی بات ہے کوئی مرد دیکھتا نہیں ہے وہاں پر اس وقت، اور عورتیں بھی کئی ایک ہوں، کوئی ضروری نہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی عورت ہے اور اسی کے سامنے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، تو وہ آ کر کے گواہی دے سکتی ہے کہ جو ہے میں نے خود جو ہے یہ بچہ، جبکہ بچے کی پیدائش کے وقت میں دایا تھی، میں حاضر تھی، میں نے یہ بچہ جو ہے اس سے جنوایا تھا، اور پیدا جو کرنے کے وقت میں، جننے کے وقت میں یہ جو ہے موجود تھی وہاں پر۔ یہی حال دودھ پلانے والی عورت کا بھی ہوتا ہے۔ اگر اکیلی عورت بھی دودھ پلانے کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے، تو اس کو مان کر کے، رضاعت مان کر کے، پھر جو ہے اس کی شادی اس کے رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اور ایک رشتہ جو ہے رضاعت کا، دودھ پلانے کا، صرف ایک عورت کی گواہی سے قائم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ عام حالات میں یہ چیز نہیں ہوتی، عام حالات میں ایک عورت کی گواہی قبول ہی نہیں کی جاتی ہے، لیکن یہاں قبول کی جاتی ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ یہاں معاملہ بڑا تنگ ہے۔ تنگ کیسے ہے کہ اب دودھ پلانے کے لیے کیا عورت جو ہے 10 لوگوں کو لا کے جمع کر کے دیکھو میں دودھ پلا رہی ہوں دکھائے گی؟ وہ اکیلے میں ہی کبھی جو ہے دودھ پلا دیتی ہے کسی کو۔ تو اسی لیے چونکہ ابھی اس طرح کے حالات میں کئی گواہ کا ہونا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو اور جو ہے ایک ایسی چیز ہے یہ حرمت کی کہ اگر اس کو نہیں مانتے ہیں اور واقعی معنی میں اس نے دودھ پلایا ہے تو وہ رشتہ حرام ہوگا۔ اگر رشتہ کوئی کر لیتا ہے تو شریعت میں یہ گنجائش اس میں رکھی گئی کہ ایک عورت کی گواہی مان لی جاتی ہے۔ اسی طرح سے آج کل جو ہے قرآن کی تعلیم دے کر کے، اذان دے کر کے، امامت کر کے، دروس دے کر کے، اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں، دینی کام ہیں، ان سب میں جو پیسہ لیا جاتا ہے یا پیسہ دیا ہے ان کی اجرت کے طور پر، یہ آئی ہوئی ہے۔ اور اس زمانے میں لوگ پیسہ نہیں لیتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سلف کے دور میں، لیکن آج ایک ضرورت ہے، یہ مجبوری ہے، یہ اولا ابھی کیا ہو گیا ہے، مشقت بھرا ہو گیا ہے، تو آسانی دے دی گئی ہے۔ یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، لیکن امت کے جو ہے علماء کا فتویٰ، انہی قاعدوں کی روشنی میں یہ فتویٰ ہے کہ آج لوگ اس کی اجرت لے سکتے ہیں، ان کو اجرت دینا جائز ہے، کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اگر اب ان کے لیے اجرت کا انتظام نہ کیا گیا اور ایسے کچھ لوگ خاص جو ہے اس تعلیم کے لیے وقف نہ ہوں، تو پھر لوگوں کے لیے یہ تعلیم دینا باقی نہیں رہ جائے گا، اور قرآن کی تعلیم نہیں رہ جائے گی، کوئی اذان دینے والا نہیں رہ جائے گا، کوئی امامت کرنے والا نہیں رہ جائے گا، کوئی دروس دینے والا نہیں رہ جائے گا۔ تو جب جو ہے تو چونکہ شریعت کی یہ چیزیں ہیں اور اس کو باقی رکھنا ہے، اور آج بغیر اجرت کے یہ کام کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ پہلے باقاعدہ جو ہے جب اسلامی حکومت ہوتی تھی تو ایسے لوگوں کے لیے حکومت کی طرف سے تنخواہ مقرر کر دی جاتی تھی، جس کو اس زمانے میں رزق کہا جاتا تھا۔ تو چونکہ ان کو ملتا تھا حکومت کی طرف سے، تو لوگوں سے یا اجرت میں کوئی چیز وہ لیتے نہیں تھے۔ اب جب یہ سب سسٹم ختم کر دیا گیا،
اور یہاں اب ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے سب کی ضروریات ہیں ویسے ہی ایک عالم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایک مؤذن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایک امام کی بھی ضرورت ہوتی ہے، قرآن کی تعلیم دینے والے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اب اس کی ضروریات بھی تو پوری ہونی ہے، اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں وہ خود کمانے کے لیے نکل یا کوئی بھی امامت کر سکتا ہے، جو بھی رہے گا انجام دیں گے، اور وہاں پھر سے وہ حکم آ جائے گا کہ اس طرح کی عبادات جو ہوتی ہیں تو عبادت کے ان کاموں میں لوگوں کو اجرت نہیں لینی چاہیے۔ تو یہ بات تھی میرے بھائیوں، چند جو ہے باتیں تھیں اور چند یہ مسائل تھے جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر فرمائے، اور جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے یہ چند جو ہے مسائل، اور جو قاعدہ تھا اس قاعدے کی وضاحت بھی ہم نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اور چیزیں بھی لوگ پیش کرتے، جیسے چور ہیں، ڈاکو ہیں، تو ان کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ جو چور ہے، جو ڈاکو ہے، جہاں تک ہو سکے ان کا جو شر ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے مال کو ان سے بچانا چاہیے۔ اگر اس کو بچانے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ اسے قتل کرنا پڑ جائے، چور کو یا ڈاکو کو مار دینا پڑے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ مشقت کی وجہ سے، لوگوں کی حرج کی وجہ سے، کہ اگر یہ لوگ رہتے ہیں سماج میں تو ان کی وجہ سے سب کی جو ہے، سب کے مال کا ایک خطرہ، جان کا ایک خطرہ بنے رہتے ہیں، تو اسی وجہ سے ایسے لوگوں کے حق میں اس طرح کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور حالات جب نارمل ہو جاتے ہیں تب الگ بات ہے، لیکن جب یہ چیز بہت زیادہ ہونے لگے تو ایسی حالات میں اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے ان کی جان بھی اگر لینا پڑے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ اس میں شریعت میں اس کی گنجائش رکھی گئی ہے، اور اگر اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے کسی نے ان کی جان لے لی تو قصاص میں اسے قتل نہیں کیا جائے گا، حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ بہرحال تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں، آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہوتا کیا ہے کہ باپ دادا بیچ دیے زمین کو، باپ دادا نے زمین بیچ دیا، جی ہاں، اب ان کے بال بچے کسی نے زمین بیچ دیا، کہیے باپ ہو جی جی دادا ہو، پہلے کسی نے ہاں زمین ہاں بیچ دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہی سوال ہے نا؟ باپ جی دادا جی نے جی زمین بیچ دیا، پھر اس کے بعد کیا ہاں، ہوا جی؟ اب ان کا پوتا ہے یا بیٹا ہے یا ناتی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں بیچے ہیں اچھا، اور ہم ہی یہ مالک مسئلہ آپ کا یہ ہے ابھی جو میں سمجھا جی آپ جی کہ جی ہاں، اگر جو ہے باپ دادا نے، نانا نے، جس نے بھی جو ہے پہلے ہاں زمین کو جی اصل جی میں وہ بیچ دیا ہے، لیکن جی آج کی جی جو نئی جی پیڑھی ہے، چاہے وہ بیٹا جی ہو، جی چاہے جی پوتا ہو، چاہے جو ہے نواسا ہو، جی جو بھی ہے رشتہ، جی جی چاہے جو بھی ہے، وہ جی نئی جی پیڑھی جی یہ جی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہمارے باپ نے یا ہمارے دادا نے اس کو نہیں بیچا تھا۔ جی تو جی جی یہاں کیا بالکل مسئلہ پیدا ہو رہا ہے؟ یہ سوال کیا پیدا ہو رہا ہے کہ اب اس میں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اختلاف بہت ہے کہ اس نے بیچا یا نہیں بیچا، ٹھیک ہے نا؟ جی تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ جی اب جو ہے جی اب وہ زمین جس کے بارے میں یہ بیٹا یا پوتا کہہ رہا ہے کہ یہ زمین جی میرے باپ یا دادا نے نہیں بیچی ہے، وہ جی زمین ابھی کس کے قبضے میں ہے؟ قبضے میں اسی کے قبضے میں ہے، کس کے؟ بیٹے کے؟ ہاں بیٹے کا پوتا کے قبضے میں ہے۔ ہاں، ابھی جو ہے تو جس نے خریدا تھا اس نے جی قبضہ کیوں نہیں لیا اس کو؟ یعنی ایسے ہی تھا کہ ٹھیک ہے اب لیں گے، جب پریوار کا معاملہ ہے، چچا ہیں، پھوپھا ہیں، جب کچھ ضرورت پڑے گا ہم لے لیں گے، خالی کروا لیں گے۔ اب جو اچھا، جن سے جو لکھے وہ تو ڈیٹ کر گئے، انتقال کر گئے، تو عموماً یہی معاملہ بھی چل رہا ہے کہ جب قبضہ لینے جاتا ہے یا بولتا ہے کہ تم خالی کر دو، تو وہ کہتا ہے کہ آپ غارت ہو جائیں، اللہ کا مار پڑے، بددعا دینے لگتے ہیں،
एक पहला चीज जो सबसे मसला आता है कि बददुआ देने लगते हैं। जी दूसरा चीज, जैसे हम खरीदार हैं, चूंकि पैसा लगा हुआ है, हमने बहुत जमाने से खरीदे हुए हैं, तो अब उसमें थाना पुलिस भी करना है, तो उसी स्थिति में क्या वो दबाव बना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस पूरे मसले के ताल्लुक से सही तरीका क्या है वो बता दूं कि जी ऐसा जो है, जो ये परेशानियां क्यों आती हैं कि हम लोग शरीयत के उसूल को पूरे तरीके से अप्लाई नहीं करते हैं, उसको अपनाते नहीं हैं। जी तो ज़रूरी क्या होता है कि जिसने ज़मीन खरीदा जी उसको ये चाहिए कि बाकायदा वो ज़मीन खरीदने के बाद अपने कब्जे में कर ले। जी ये जो है, जो हम भाई बंदा समझ करके जो है, क्या होता है कि वो जो है चलो भाई है, रिश्ता है, चचा है, तो अपने रिश्ते का ख्याल करते हुए नजरअंदाज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, चलो कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे, अभी क्या जरूरत है जी जो है लेने की। जी तो ये जी जी गलत जी तरीका है शरीयत। जी सही तरीका क्या है कि आप अपनी जो है जमीन को अपने कब्जे में कर लो, आपने जो चीज खरीदी है उसे अपने कब्जे में कर लो, ये बहुत जरूरी है। जिससे खरीदा है कब्जे में कर लेंगे तो ये परेशानी नहीं आएगी ना। याद रखिए, माल ऐसी चीज है, जी जमीन और जायदाद ये प्रॉपर्टी ऐसी चीज है जी कि इसमें तो अच्छे अच्छों की नीयत बदल जाती है, जी और जी अच्छे अच्छों का ईमान, वो अपनी जी आखिरत भूल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। अरे भाई भाई का जी नहीं होता इसमें, दूसरों को जी 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 छोड़िए, भाई भाई का नहीं होता, बेटा बाप का नहीं होता है, जी ऐसा कोई मामला आता है। तो ये जी प्रॉपर्टी वगैरह की चीजें जो है ना मेरे भाइयों, बहुत अहम होता है, ये बड़ा जी अहम मसला होता है। तो मेरा मशवरा ये है कि उनको चाहिए, जो भी इस तरह का मामला होता है ना, तो पहले इसमें रिश्ते को ख्याल का ख्याल ना करें, जब मामला जी करें तो डीलिंग जो हो हमारी, खरीद और खरीदने की, बेचने की, परचेजिंग करने की, तो जैसे हम दूसरे से डीलिंग करते हैं, किसी भी मामले को डील करते हैं, वैसे ही अपने रिश्तेदार के साथ भी करें। बाकायदा जी उसको लिख कर दे, नहीं रिटर्न में भी चीज आ जाए, लिख करके भी रहे और कब्जा भी कर ले, ताकि आगे चल करके कोई परेशानी ना हो। ये जी पहला जी मेरा मशवरा है। अब दूसरी बात क्या जी है, जो आपका सवाल है वो ये कि नहीं किया उस टाइम में, तो अब ये है कि उनके पास पूरा ये प्रूफ तो मौजूद है ना कि उन्होंने खरीदा है, या जी प्रूफ नहीं है? जी नहीं, सब है, प्रूफ सब सब चीज है। मौजूद होने के बावजूद भी अगर वो खाली जी नहीं कर रहा है, नहीं दे रहा है, तो ये जी उसकी ज्यादती है। बल्कि वो जी इतने दिन तक जो उसमें रह भी गया, उसको तो जी उसका किराया भी देना जरूरी है, मैं आपको जी बता रहा हूँ। जी 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 शरीयत के लिहाज से किराया देना भी जरूरी जी है उसके लिए। जी जी लेकिन जी चलो छोड़ दिया अपना समझ करके, कोई बात नहीं, और ये मेहरबानी कर हम्म दें अलग बात है, लेकिन अब हम्म उसके बाद खाली कराने के वक्त में वो गाली गलौज शुरू करे और जो है जी ये जो है लानत मलामत करना शुरू करे। जी 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 याद जी जी रखिए कि जी ऐसे लोगों की लानत मलामत का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा अच्छा उसी के खिलाफ ये चीज जाएगी। कैसे जी उसके जी खिलाफ जाएगी कि अब ये उसके गुनाहों में चीज लिखी जाएगी कि उसने जी एक तो नाहक जो है कब्जा करके रखा था, और जब जी उसको छोड़ने के लिए कहा तो गाली गलौज पर उतर आया, तो ये जी उसके लिए नुकसान इसमें है कि जी क़यामत के दिन वो इस पर पकड़ा जाएगा। जी हाँ। जी 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 शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर से। जी, और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम शेख, एक सवाल है कि एक औरत हज को जाती है और पूरा हज कंप्लीट करने के बाद आखिर जो ज़ियारत का तवाफ होता है वो करने के पहले ही उसको हैज आ जाता है और उसको 2 दिन में उसका फ्लाइट है इंडिया को वापस भी आना है। अब उसके लिए यहाँ कैसे आसानी पैदा किया जाए, वो क्या करेगी? ये आपका सवाल है कि उसके लिए आसानी क्या पैदा की जाए। आप असल में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, तवाफ़े ज़ियारत। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपका मकसद है पूछने में कि तवाफ़े वदा, तवाफ़े ज़ियारत असल में ये वो हज के दिनों में ही हो जाता है, यानी 10 ज़िलहिज्जा को तवाफ़ कर लेते हैं। और आपने कहा हज पूरा कर लिया है, तो हज अगर पूरा कर लिया है तो बगैर तवाफ़े ज़ियारत के हज पूरा नहीं होता है असल। तो इसका मतलब है कि आपका मकसद तवाफ़े ज़ियारत नहीं बल्कि तवाफ़े वदा है, यानी वो तवाफ़
جو وہاں سے سفر کے وقت کیا جاتا ہے. شاید وہی طواف آپ کہنا چاہ رہے ہیں. جی 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 وہی ہے نا, تو اس کو طواف وداع کہتے ہیں, یعنی رخصتی کا طواف. وہاں سے واپس ہو رہے ہیں تو اس کا طواف. تو یہ طواف عورت جو حیض سے ہے اس کے اوپر یہ طواف فرض نہیں ہے. اچھا. اور چونکہ فرض نہیں ہے اس لیے وہ بغیر اس طواف کے بھی جا سکتی ہے. اس کی فلائٹ ہے, وہ جا سکتی ہے. تو آلریڈی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی اس میں آسانی ہے عورت کے لیے. سمجھ رہے ہیں آپ, تو پہلے ہی سے ہے. لیکن اب آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے مان لیجیے طواف زیارت یا جس کو طواف افاضہ کہتے ہیں, جو ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو طواف کیا جاتا ہے, جو حج کا طواف کہلاتا ہے, تو اگر وہ طواف نہیں کیا ہے, وہ طواف ضروری ہے اس کے لیے, نہیں کیا ہے, اور اس کے پہلے ہی اگر آ گیا 9 تاریخ کو ہی خون آ گیا, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ 9 تاریخ کو ہی آ گیا, 10 تاریخ تک پہنچے ہی نہیں کہ جو ہے وہ جو ہے طواف کر لیں, تو 10 تاریخ سے پہلے ہی خون آ گیا. تب وہ آپ کا سوال پھر یہاں پر آئے گا کہ کیا اس کے لیے آسانی, یہی نا آپ کا سوال ہے. اب یہ مشقت ہو گئی, اب اس کو اس حالت میں طواف نہیں کر سکتی عورت, اور یہ طواف ضروری ہے. تو اور اب یہی ہے اس کے لیے آسانی یہ ہے کہ وہ وہاں پر انتظار کرے گی, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ انتظار کریں گے. جیسے ہی اس جو ہے حیض کا پیریڈ ختم ہو جائے گا, وہ جا کر کے اللہ کے گھر کا طواف کرے گی, اور اس کے بعد ہی وہ لوگ سفر کریں گے. لیکن اگر مسئلہ ہے کہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے یہ, اور ابھی اس کی عادت کے لحاظ سے 2-4 دن اور جائے گا, اس کا لگ جائے گا, مان لیجیے بہت ہوگا تو 1-2-3 دن کا ہی مسئلہ ہو سکتا ہے. ویسے عام طریقے سے فلائٹیں اتنی جلدی واپسی کی رکھی نہیں جاتی ہیں, تو کیونکہ یہ 9 تاریخ کو اگر آ گیا ہے خون تبھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, یا 10 تاریخ کو آ گیا ہے تبھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, ورنہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک 7 دن کا جو مسئلہ ہے, اس کے بعد 7 دن 6 دن عام طریقے سے اتنے ہی دن جو ہے حیض آتا ہے یا اس کا پیریڈ ہوتا ہے, عام طریقے سے جنرلی ایسا ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اگر مان لیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ چلو اس کی فلائٹ ہے اور اس کو جانا ہے فوراً, تو کیسے اکیلی تو اس کو وہاں چھوڑ نہیں سکتے, اور اگر یہ فلائٹ چھوٹ گئی تو آج کل معاملہ ایسا ہو گیا کہ سفر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس زمانے میں طریقہ اس کا یہی تھا کہ جو اس کے ساتھ لوگ ہیں انتظار کریں گے, اور جب تک وہ طواف نہیں کر لے گی, اس کا خون ختم نہیں ہوگا اور وہ طواف نہیں کر لے گی, تب تک وہاں سے وہ سفر نہیں کرے گی. لیکن اب آج بہت سی چیزیں یہ اپنے ہاتھ میں نہیں رہ گئی. ٹکٹ پہلے سے ہے, اگر اس میں سفر نہیں ہوا تو پھر پتہ نہیں کون سی فلائٹ میں جگہ ملے نہ ملے, بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اور جو اس کے ساتھ محرم لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں, اکیلے اس کو وہاں چھوڑ نہیں سکتے. تو یہ سب مشقت ہے آج کے اس دور کی. اور اسی مشقت میں کیا آسانی ہو سکتی ہے, یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ہاں. اب جو ہے اس کے لیے آسانی کیا ہے کہ آج کے اس دور میں کچھ ایسی دوائیاں بھی آ گئی ہیں جسے ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ حیض کو روکنے کے لیے. حیض کو روکنے کے لیے اگر ایسی مجبوری آ گئی ہے تو وہ دوا کھا لے, اس کا حیض کا خون رک جائے گا, اس کے بعد جو ہے وہ نہا کر کے جا کے طواف کر لے گی اور سفر کر لے گی. حیض کو روکنے والی یہ دوائیں عام حالات میں اسے نہیں کھانا چاہیے, جائز نہیں ہے یہ دوائیں کھانا. کیوں نہیں جائز ہے؟ کیونکہ اس سے جو ہے ڈر ہوتا ہے کہ اس کی صحت خراب ہو سکتی ہے, اس کی ہیلتھ پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی. تو لیکن اب یہ مجبوری آ گئی, پریشانی آ گئی, اور یہ مشقت جو ہے اس طریقے سے دور کی جا سکتی ہے, تو اس موقع پر استعمال کر لے تو انشاءاللہ اب ایک مرتبہ استعمال کرنے سے اتنا ہیلتھ پرابلم نہیں آئے گا انشاءاللہ. تو جو ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی اس وقت. ٹھیک ہے جی اسی پر آج کا درس. جی ہاں جی. اس میں ایڈیشن ایک کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا, تو ایک وہ مکئی کے شیخ نے ان کو صلاح دیا کہ آپ اس کو پیٹ پہن لیجئے, مانے جو
पैड होता है वो पहन के आप तवाफ कर लिए, क्या ये सही रहा या ये क्या नहीं जायज नहीं, है? वो कब हो सकता है? हाँ। असल में खून कई तरह के होते हैं औरतों के। नहीं, ये हैज के खून थे जी। हाँ, हैज तो शुरू हैज हो के चुका। खून में ये नहीं हो सकता। नहीं हो हैज सकता। की हालत में तवाफ करना जायज ही नहीं है। ये हैज अच्छा। के खून का मामला, फर्क याद रखिएगा। जैसे नमाज, अच्छा। असल में उस हालत में नमाज पढ़ ही नहीं सकते, रोजा रख ही नहीं सकते, ये मसला सही होता है। बात जी। तो ये आसानी क्या होगी इसकी कि वो कोई और शक्ल उसकी इख्तियार हो जो है करनी पड़ती है। हाँ, इस्तिहाजे का खून होता तो फिर वही पेट बांध करके और नमाज भी पढ़ेंगे, उस वक्त रोजा भी रखेगी, नमाज पढ़ने के लिए भी वही है सेम कंडीशन, लेकिन वो इस्तिहाजे के लिए है। शायद जिन्होंने उनको कहा, और शायद मुझे समझता हूँ कि वो इसको नहीं फर्क कर पाए होंगे, इसलिए इस तरह की बात कह दी होगी उन्होंने। लेकिन ये गुंजाइश है, आज के इस दौर में ये गुंजाइश है। गुंजाइश क्या है कि ऐसी दवाइयाँ मार्केट में हैं, आप किसी भी डॉक्टर को पूछेंगे तो बता देगा कि ऐसी दवाइयाँ हैं, वो खा लेने से वो खून रुक जाता है। वो जब रुक जाएगा तो फिर नहा करके जो है तवाफ कर लेगी। तब जब ये आसानी है तो हैज की हालत में तवाफ करने से मना किया गया तो तवाफ कैसे करेगी? जैसे कोई नजिस है तो नजासत की हालत में जो है नमाज पढ़ने से मना किया गया है, तो हम कहेंगे कि नहीं अब ये हैज में तब भी नमाज पढ़ी लेगी? नहीं, वैसा नहीं हो सकता ना उसके लिए। ठीक है, इसी पर आज का दर्स खत्म करते हैं। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, जज़ाकल्लाह खैर।